آپ کا شکریہ۔ آج الحمدللہ عمران خان کی حکومت میں 15 سال بعد کینٹونمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور کل دنیا کے 8 ملکوں کے انٹیلیجنس چیف پاکستان تشریف لائے، جس میں 2 سپر پاورز کے تھے۔ پہلے سفارتی جہاز اوپر سے گزرنے کی اجازت مانگتے تھے پاکستان سے۔ الحمدللہ یہ عمران خان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ اب وہ پاکستان اترنے کی اجازت مانگتے ہیں، اور مودی میڈیا جو ہے پاکستان کی افواج کو پنشیر کی جو من گھڑت سٹوریاں اور بے بنیاد خبریں چلا رہا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ افغانستان جو ہے اس میں پاکستان کی دلچسپی صرف امن، استحکام اور ترقی ہے۔ ہم نے کل باوجود انڈیا میں کووڈ انتہائی زیادہ ہے، انڈیا اور لندن کی صورتحال بہت خراب ہیں، لیکن ہم نے افغان 3 ڈیڈ باڈیوں کو سمیت 7 آدمیوں کے، اور رات وہ تورخم کے راستے واپس افغانستان پہنچ گئے۔ انسانی بنیادوں پر ہم نے یہ بات کی ہے۔ 8 سے 10 ہزار لوگوں کو پاکستان کی افواج نے انتہائی زبردست مہمانداری کے طور پر پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جانے کی جہاں جہاں ان کے ہیں اجازت دی ہے۔ 21 دن کا وزارت داخلہ نے ویزا جاری کیا ہے، اور بعض لوگوں کے جہاز کی جب فلائٹس لیٹ ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اسے 1 مہینے کا بھی ہم نے ویزا دیا ہے۔ سارے ملک میں کوئی مہاجر کیمپ نہیں ہے۔ جو لوگ چوری چھپے آ گئے تھے، ہم نے کراچی تک سے لوگوں کو واپس انہی اسٹیشنوں کے ذریعے جن سے وہ چوری چھپے سے چھپ چھپا کے آ گئے تھے، ان کو واپس کیا ہے۔ اور ہندوستان میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، خاص طور پر انڈیا میڈیا جو ہے، جو زہر اگل رہا ہے، جو کہ 80-85% جھوٹ پر مبنی ہے، اور پاکستان کی عظیم افواج جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور ہم نے یہ جو 2700-2800 کلومیٹر پہ باڑ لگائی ہے، یہ اسی لیے لگائی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں۔ اور آج جو حالات آ پہنچے ہیں اس میں الحمدللہ کوئی ہندوستان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور ہندوستان کا میڈیا چیخ چیخ کر پاکستان پر سینکشن لگانے کی باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان جغرافیے میں، اس خطے میں اہم ترین جغرافیائی بنیادوں پر بھی چرچل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کے ساتھ امن اور سکون کی بھی بات کریں گے، اور دنیا کی یہ توقع رکھیں گے۔ ہم نے دوحہ میں ملا برادران کو امریکن کے ساتھ میز پہ بٹھایا تاکہ امن ہو۔ یہ جو 31 اگست کو گئے ہیں وہ دستخط کر کے گئے ہیں، معاہدہ کر کے گئے ہیں، اس میں پاکستان کے کوئی دستخط نہیں ہے۔ ہم نے نہیں ان کو کہا کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، لیکن ہم سہولت کار ہیں امن کے، اور آج ساری دنیا کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت پاکستان میں دنیا کے قانون اور ضابطوں میں، اور اب بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ افغانستان 1 تاریخ سے، ابھی تو اس کی حکومت نے آئے ہوئے بھی میرا خیال 1 ہی دن ہوا ہے، وہ بھی اعلان ہی ہوا ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ افغانستان 8 دن میں اسکنڈینیویا بن جائے۔ وہ وقت لے گا، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں اس کے اکاؤنٹ منجمد کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ انسانی بحران پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ طالبان بھی اب دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، اور دہشت گرد کی تنظیموں کو
خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو خواہ وہ داعش ہو، اس کو وہاں سے پنپنے کا اور اس کی سرزمین استعمال کرنے کا موقع نہیں دیں گے، جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ میرے 5 منٹ پورے ہو گئے، 5 منٹ کے سوال 10 منٹ۔ جی شیخ صاحب اگر ادھر پہلے میں نے دیا فلور، جلدی جلدی چھوٹا چھوٹا سوال تاکہ۔ امریکی صدر نے 2 سوال ہیں سر، امریکی صدر نے رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ 1.5 گھنٹے گفتگو کی، وہ خطے رشیا کے نہیں کی، آپ غلطی پہ ہیں، چین کے صدر سے بات کی ہے۔ پہلے اپنا سوال درست کریں۔ بائیڈن نے چینی شی پونگ سے 70 منٹ بات کی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ 7 اور 9 مہینے گزرنے کے بعد 2 سپر پاورز آپس میں بات کرتی ہیں، تو پاکستان میں یہ خوش آئند بات ہے کہ مثبت بات ہو اور بات آگے بڑھے، اور چین اور امریکہ کی تلخیاں جو ہیں وہ ہمارے جیسے غیر جانبدار ملکوں کے لیے بھی مسئلے پیدا کرتی ہیں۔ جیسے صاحب افغانستان کے اکاؤنٹس جو اگر منجمد زیادہ عرصہ رہے تو ظاہر ہے وہاں پہ بحران جنم لے گا، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ ڈیل کریں؟ ہم دنیا سے اپیل کر سکتے ہیں کہ بحران جنم نہ پائیں، اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ 40 لاکھ افغانیز آلریڈی ہمارے پاس مہاجرین موجود ہیں۔ اس پر بھی حکومت سوچے گی، جب طالبان جو ہیں وہ اپنی حکومت کو مستحکم کر لیں گے تو ان کے بارے میں بھی سوچے گی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کون سا سیٹ اپ، کیسا سیٹ اپ، کس کا سیٹ اپ؟ ایک ہی سیٹ اپ کر کے بھیج چلے گئے ہیں ادھر۔ ہاں سیٹ اپ کا ہے، کچھ اور نہ کہہ دینا۔ یہ بتا دیجیے گا، پاکستان نے طالبان کی حکومت کو قبول کر لیا ہے، اور جو افغان جمہوری حکومت تھی اسے گھر بھیجنے میں پاکستانی اداروں کا بھی طالبانوں کے ساتھ؟ پاکستان کے ادارے عظیم ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے جیتے اور پاکستان کے لیے مرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم نے اسے قبول کیا ہے، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، اور ادارے جو ہیں وہ پورے زبردست 18 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو۔ وہ رابطے میں ہیں، جو ہماری حکومت ہے عمران خان کی، چائنیز کے ساتھ، رشین کے ساتھ 17 تاریخ کو وزیر اعظم ملاقات کریں گے، شیخ صاحب اور ممکن ہے چین کے ساتھ بھی وہاں ملاقات ہو، ایرانی صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہو۔ اچھا، بلاول بھٹو نے کل پھر اپوزیشن کو دعوت دی ہے، خاص طور پہ نون لیگ کو اور مولانا کو کہا ہے کہ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ مجھے دعوت دینا، میں آ جاؤں گا، ایک دن میں حکومت کو گھر میں تیار بیٹھا ہوں اس کے لیے۔ کیا دعوت آپ کو کس قسم کی دعوت ہے؟ شریفانہ قسم کی۔ آگے چلیں۔ شیخ صاحب یس، یہ بتائیے، ہندو حکومت نے فیصلہ کیا کہ 5 راستے بن گئے ہیں شہر کے نا، تو اس میں یہ کہا ہے کہ شہر میں اندر داخل ہونے کے میں نے ساری زندگی نہ صوبائی سیاست کی ہے نہ صوبائی حکومتوں کے جواب دیے ہیں۔ میں نیشنل پالیٹکس کرتا ہوں 40-45 سال سے، بلکہ 48 سال سے۔ مجھ سے نیشنل دہشت گردی کا بڑا دہشت گردی کو، ٹی ٹی پی کو، طالبان سے امید ہے کہ وہ ان سے صحیح طرح ہینڈل کریں گے۔ داعش سے تو ان کی ویسے بھی لڑائی ہے۔ جو میرے انڈر آتا ہے، ہر آدمی کو اپنے عقیدے پہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور جو کسی کے عقیدے کو چھیڑے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اس ملک میں سیکٹیرین جو فضا بنائی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی غیر ملکی ہاتھ ہیں۔ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدوں کو چھیڑے نہیں۔ اور اسلام آباد ڈی چوک جو ہے وہ کیا گارڈن ہے جی لندن میں، جہاں ہائیڈ پارک، اسلام آباد ڈی چوک کو ہائیڈ پارک نہ سمجھیں۔ اور میری سب لوگوں سے التماس ہے کہ سیاست کریں، مذہبی تفرقہ بازی کی اجازت نہیں دوں گا کسی قیمت پہ بھی۔ اچھا دیکھیں، عمران خان ہر قیمت پہ، اس کی یہ سوچ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، اور وہ الیکٹرانک مشین چاہتے ہیں، کیبنٹ بھی چاہتی ہے۔ اپوزیشن کو اگر اس میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے تو آئے مل بیٹھ کر اس مشین کے اوپر بات کرے، اور اصلاحات کا بل آ رہا ہے، اور اصلاحات کے بل کے بعد اگر الیکٹرانک مشینیں جو ہیں وہ اس لیے ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن جو ہے اس کو عزت ملے۔ ہیں جی بھائی، الیکٹرانک مشین پر تو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو جس نے الیکشن کرانا ہے اس کو بہت سارے دیکھیں الیکشن کمیشن کے اعتراضات، ابھی تو بل پاس نہیں ہوا، بل پاس ہو جائے تو الیکشن کمیشن کو بھی مطمئن کر لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہ جو مشین میں اگر ان کو کچھ
رکاوٹیں نظر آتی ہیں الیکشن کمیشن کو وہ دور کر دیں گے. لاسٹ 3 کویسچن، 5 منٹ میرے ہوتے ہیں پھر وہ جی. اشرف غنی بھی یہی کہتے تھے کہ آفیسر اشرف غنی کو تو عمران خان نے وہاں ازبکستان میں سمجھایا کہ بندے کا پتر بن جا، اور اگر وہ عمران خان کی بات مانتا اشرف غنی تو اس کو اس طرح بھاگنا نہ پڑتا اور صفائیاں نہ دینی پڑتی. اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایسے فیصلے انسان کرتا ہے جس سے اس کے مخالف کو تقویت مل جاتی ہے اور کامیابی مل جاتی ہے. اور اس کو اتنی لمبی میٹنگ ہوئی ازبکستان میں بھی موجود تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا 10,000 پاکستانی فوجی مجاہدین جو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو گئے ہیں. سو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ افغانستان کا مسئلہ افغانیوں پہ چھوڑتا ہے، ہمارا کوئی تورخم کے اس طرف، حالانکہ تورخم کا اس طرف بھی تورخم ہی ہے، ادھر کا بھائی ادھر رہتا ہے، بہن ادھر رہتی ہے. اور چمن کے بھی صورتحال ایسی ہے کہ گھروں کے اندر سے دیوار گزر رہی ہے بارڈر کی، لیکن پاکستان نہ مداخلت کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دے گا. اب پاکستان کی عظیم فوج ہر قسم کے معاملے کے لیے پوری طرح تیار ہے. ٹھیک. صاحب آپ کی یہ جو پارٹی جو ہے تو یہ ابھی باری میں یہ آ گیا، مطلب یہ آئے گی ایکسٹینڈ ہوگی یا اتنی ریگولیٹڈ؟ کیا جی؟ آپ کی جو عوامی پارٹی، میری عوامی مسلم لیگ 1 ووٹ کا میں لیڈر ہوں، میں نے اس کی ممبرشپ ہی نہیں بڑھائی، نہ ضرورت ہے. کون جا گئے اور ایک چھوٹا سا بجٹ ہو، بس 2,000 روپے کا اکاؤنٹ جمع ہو اور پورے عہدے دار، نہ میں نے اس کی ممبرشپ بڑھائی ہے نہ بڑھانے کی خواہش رکھتا. بڑھا دیں آمدنی بڑھ یہ پارٹی ہے پاکستان کی سیاست کی، یہ کالے کیمرے اب پارٹی ہیں. یہ بے وقوف ہیں جو جلسے اور جلوس کریں. ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ پھر کہہ رہے ہیں ہم جلسے. 30 دسمبر کو ہمارا استعفیٰ لینے آ رہے تھے، ہاں جی، اور اب پھر اسی کام پہ لگ گئے ہیں. 4تھا سال لگ گیا جی الیکشن کا، اور 5ویں سال میں تو جی الیکشن شروع. میرے 7 لاکھ ووٹر ہیں اور اگر 52 جلسے وہ کرنے جا رہے ہیں، میں شیخ ہوں، میرا صاحب انگلیوں پہ ہوتا ہے. اگر ایک ہفتے بعد بھی کیونکہ جمعہ لگاتے ہیں نا یہ، اور تو ان کے پاس دن کوئی نہیں ہے، یہ جمعہ جو لگانے والے ہیں، اگر 7 دن بعد انہوں نے 52 جلسوں کا جو پروگرام دیا ہے تو 2 سال پورے ہو گئے. یہ الیکشن مہم پہ ہمارے خلاف نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا، لاسٹ کویسچن بس. بلاول بھٹو کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلاول کے کھیلنے کے دن ہیں. بلاول میرا مطلب ہے کھلا ڈلا کھیلے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. کھیلے سر، کرکٹ کھیلے کیا کھیلے؟ جو کھیل بھی وہ کھیل رہا ہے وہ کھیل لے. اس کے لیے ویسے سوٹیبل گیم کیا ہے؟ یہ علیحدگی میں اسے بتاؤں گا.